تو سامعین محترم، اب اس اگلے نقطے پہ توجہ کریں، گواہ ہوتا کون ہے؟ گواہ ہونے کی شرائط کیا ہے؟ میں بڑی سادہ سی مثال دیتا ہوں۔ گواہ کی ضرورت کب پیش آتی ہے؟ جب دنیا میں عدالت میں کوئی کیس لگ جائے، جج صاحب کے پاس دعویٰ اور جواب دعویٰ دونوں چلے جائیں، تو پھر جج صاحب کہتے ہیں کہ اپنے اپنے گواہ لائیں، شہادتیں، ایویڈنسز پیش کریں۔ تو سامعین، بندہ حضروں میں آئے گواہ لینے کے لیے، جو پہلا بندہ سٹاپ پہ مل جائے کیا اسی کو گواہ بنائیں گے؟ بولیں نہیں۔ گواہ کون ہوگا؟ گواہ کی دو شرائط ہیں، ایک وہ جس نے واقعہ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو، دوسرا جو موجود ہو، موجود بھی ہو اور دیکھا بھی ہو، یہی شرائط ہیں۔ اور یہی شرائط پاکستان کی ہیں، یہی گواہ ہونے کی شرائط دیگر جمیع ملکوں کی بھی ہیں۔ یعنی گواہ کی شرائط میں نہ مذہب کی قید، نہ عقیدہ کی قید، نہ بارڈر کی قید، نہ ملک کی قید۔ ہر ملک میں گواہ کی یہی دو شرائط، جو موجود بھی ہو اور اس نے دیکھا بھی ہو۔ تو جب رب کائنات تاجدار کائنات کو گواہ مطلق فرما رہا ہے، ذات مصطفیٰ کو جمیع امتوں پر گواہ بنا رہا ہے، اور گواہ ہونے کی شرائط ہیں جس نے دیکھا بھی ہو اور بولیں دوسری موجود بھی ہو، تو مولا ذہن میں سوال آیا، گواہ ہونے کی تو شرائط ہے، موجود ہونا اور دیکھنا، اور تو ذات مصطفیٰ کو گواہ بنا رہا ہے امت آدم پر بھی، امت ابراہیم علیہ السلام پر بھی، امت موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام پر بھی۔ تو مولا گواہ ہونے کے لیے موجود ہونا بھی ضروری، دیکھنا بھی ضروری۔ تو رب کائنات کا ذات مصطفیٰ کو جمیع امتوں پر گواہ بنانا، شاہد بنانا، اس بات کی سند دے رہا ہے کہ جب آدم علیہ السلام کی امت موجود تھی، میرے مصطفیٰ اس سے بھی پہلے تھے، میرے مصطفیٰ اس سے بھی پہلے تھے۔ اور امت آدم علیہ السلام جو عمل کر رہی تھی، میرے مصطفیٰ موجود بھی تھے، دیکھ بھی رہے تھے، کیونکہ شاہد جو ہوئے، اور شاہد ہوتا وہ ہے جو موجود بھی ہو اور دیکھتا بھی ہو۔ تو سامعین محترم، قرآن مجید فرقان حمید سے لفظ شاہد سے یہ استدلال ہو گیا کہ تاجدار کائنات حضرت آدم علیہ السلام کی امت پر بھی گواہ ہیں، اور اس وقت موجود بھی تھے اور دیکھتے بھی تھے۔ اب اس سے آگے چلیں، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باقی جمیع امتوں پر تو گواہ ہیں ہی، کیا اپنی امت پر گواہ ہیں؟ بولیں ہیں۔ دو اعتبار سے، جو رب کائنات نے فرمایا ہم ہر امت سے گواہ لائیں گے، تو ہر امت کا نبی اپنی امت پر گواہ ہے، تو میرے محبوب اپنی امت پر بدرجائے اولا گواہ ہیں، بدرجائے اولا گواہ ہیں۔ اب کسی کے ذہن میں پھر سوال آئے گا کہ گواہ ہونے کے لیے تو موجود ہونا اور دیکھنا یہ دو شرائط ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا تو وصال ہو چکا، تو آج آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہم پر گواہ کیسے؟ ہم پر گواہ کیسے؟ ہم ہیں زمین کے اوپر اور تاجدار کائنات قبر انور کے اندر، تو محبوب ہم پر گواہ کیسے؟ اب اس پر میں بڑی مشہور حدیث پاک صحیح بخاری کا حوالہ دینے لگا، وقت کم ہے، میں صرف اشارہ دیتا ہوں۔ حدیث پاک کا آپ کو علم بھی ہے اور آپ نے کئی بار زندگی میں سنی ہوگی کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن اپنی سواری پر جا رہے تھے، میرے آقا کا گزر ایک قبرستان کے پاس سے ہوا، اچانک میرے آقا دو قبروں کے پاس رک گئے، پیارے آقا دو قبروں کے پاس رک گئے۔ صحابہ کرام نے پوچھا حضور سبب کیا ہے رکنے کا؟ تو میرے آقا نے فرمایا ان دو قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے، ان دو قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے۔ پھر میرے آقا نے فرمایا کہ درخت کی ٹہنی لاؤ، صحابہ کرام ٹہنی لائے، میرے آقا نے ٹہنی کے دو حصے کیے، ایک قبر پہ رکھی، دوسری جانتے ہیں نا۔ صحابہ کرام نے پوچھا حضور
یہ ٹہنیاں جو رکھی ہیں اس کا فائدہ کیا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا یہ سبز ہیں، اللہ کا ذکر کر رہی ہیں، جب تک اللہ کا ذکر ہوتا رہے گا عذاب کم رہے گا، عذاب ٹلا رہے گا۔ سامعین محترم، میں دیگر نکات کی طرف نہیں جاتا اس حدیث پاک کے، صرف ایک نکتہ دیتا ہوں۔ جب میرے آقا علیہ السلام سواری پر جا رہے تھے، میرے آقا زمین سے اوپر تھے یا زمین کے نیچے تھے؟ اونچا بولیں۔ اوپر تھے۔ اور قبر والے زمین سے اوپر تھے یا نیچے؟ نیچے۔ اب قبر والے زمین کے نیچے، تاجدار کائنات زمین کے اوپر، میرے محبوب زمین کے اوپر چل رہے تھے، قبر والے زمین کے نیچے تھے۔ ذات مصطفیٰ کو زمین سے اوپر ہو کر نیچے والوں کا حال نظر آ گیا۔ نظر آیا تو آقا نے فرمایا نا، تاجدار کائنات کو زمین سے نیچے والوں کا حال نظر آ رہا تھا۔ ارے جب میرے مصطفیٰ زمین کے اوپر تھے، میرے آقا عالم شہادت میں تھے، عالم شہادت میں تھے، اور قبر والے عالم برزخ میں تھے۔ عالم بھی جدا، عالم بھی جدا ہیں۔ پھر آقا زمین کے اوپر، قبر والے زمین سے نیچے۔ اگر میرے سوہنے مصطفیٰ عالم شہادت میں ہو کر برزخ والوں کا حال دیکھ سکتے ہیں، اگر میرے مصطفیٰ زمین سے اوپر ہو کر زمین سے نیچے والوں کا حال دیکھ سکتے ہیں، تو بالکل اسی طرح جب آقا اوپر تھے نیچے والوں کو دیکھ سکتے تھے۔ آج آقا قبر کے اندر ہیں، لیکن ہم سب کو دیکھتے بھی ہیں اور پہچانتے بھی ہیں، چونکہ رب کائنات نے جب محبوب کو شاہد بنایا تو ہم پر بھی شاہد ہیں، اور شاہد وہ ہوتا ہے جو موجود بھی ہو اور دیکھتا بھی ہو۔ آقا ہم میں موجود بھی ہیں اور دیکھتے بھی ہیں، یہ شان شاہدیت مصطفیٰ ہے۔